عزیز ساتھیوں، نوجوان بچوں، پس پردہ سماعت فرمانے والی ہماری محترم ماں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے 16واں پارہ سورہ مریم کی 20 تا 32 آیتیں تبرکاً تلاوت کی گئی ہیں۔ وقت میسر آنے پر اگلی آیات کی بھی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ گزشتہ باری میں جہاں درس اختتام پذیر ہوا، آپ اور ہم نے سنا کہ بی بی مریم کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس نے بی بی مریم کے سامنے کہا کہ میں تمہیں ایک لڑکا دینے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے تعجب سے کہا کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں میں، تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے سے بی بی مریم نے کہا، قالا، فرشتے نے کہا، انما انا رسول ربک، کہ میں رب کے پاس سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، رسول ہوں، لأحبب لکی غلاما زکیہ، کہ تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ بی بی مریم نے تعجب سے کہا، قالت، بی بی مریم نے کہا، انا، کہ میرے پاس یکون لی غلام، لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، ولم، جب کہ یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اکن بغیہ، اور نہ میں بدکار ہوں۔ قالا، فرشتے نے کہا، کذالک، ایسا ہی ہونے والا ہے، یعنی تمہیں ضرور ضرور بیٹا ہونے والا ہے۔ قال ربی کی وعلی حین، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنا یعنی تمہارے لیے بغیر باپ کا بیٹا دینا میرے لیے آسان ہے۔ بی بی مریم نے کہا، لنجعلہ آیۃ للناس، کہ اب بتا دیجئے کہ میرے لیے نشانی کیا ہوگی، رحمتم منا وکان امرن مقضیہ، اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فرشتے نے کہا، بی بی مریم نے کہا کہ فحملتہ فنبذت بہ مکانا قصیہ، پس بی بی مریم کو حمل قرار پایا اور وہ اس حمل کے ساتھ دور چلی گئیں، مکاناً قصیہ، دور کے مقام پر وہ منتقل ہو گئی۔ وہاں جانے کے بعد وہ رہنے لگی، چونکہ وہ پہلے بیت المقدس میں رہتی تھی۔ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام متولی ہیں اور یہ بیت المقدس کے خدمت گزار ہیں۔ اب بی بی مریم نے دیکھا کہ ان کو حمل ہو گیا ہے تو وہ دور مقام پر چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر ایک کھجور کے درخت کی طرف انہیں درد ذیل لے آیا۔ انہوں نے کہا وہاں پر، قالت یا لیتنی مت، کاش آج کا دن دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ ان کے ذہن میں اپنی بدنامی اور یہ غیر فطری عمل، بغیر شادی کے، بغیر تزوج کے، بغیر میاں بیوی کے ملاقات کے بچہ ہو رہا ہے، پھر وہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، مشہور لوگ ہیں، یہ غیر فطری عمل سے وہ گھبرا گئیں اور انہوں نے کہا کہ قالت یا لیتنی مت، کہ کاش میں اس سے پہلے متو، مر گئی ہوتی، مر جاتی، یا پھر قبل ھذا کنت نسیا منسیا، یا بھولی بسری ہو جاتی، یعنی کسی بھی طرح سے گم ہو جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے۔ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، پھر درخت کے نیچے
چلی گئی، ایک فرشتہ وہاں پر آیا اور اس نے آواز دی، اللہ تحزنی، کہ آپ ہرگز ہرگز پریشان نہ ہو، حزن و ملال کا شکار نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے۔ قد جعل رب کی تحت کی سریہ، آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے، رب کی، آپ کے رب نے، تحتی کا، آپ کے نیچے سے، سریہ، ایک نہر جاری کر دی ہے۔ اب آپ یہاں پر آرام سے رہیے، اور جو کھجور کے درخت ہیں ان سے آپ کھجور حاصل کیجئے، کھائیے، اور پانی کی نہر ہے، آپ اس سے پانی نوش فرما لیجئے، یہاں اطمینان سے رہیے آپ۔ یہ فرشتے نے بی بی مریم سے کہا، وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعٍ نَخْلَهُ، اور اس کھجور کے درخت سے اپنی طرف ہلائیے اس کھجور کے درخت کو۔ حالانکہ وہ کھجور کا درخت وہاں پر سوکھا تھا، بے موسمی کھجور اس کو لگ گئے تھے، تو بی بی مریم سے کہا گیا کہ نخلتی تساقط علیک رطبا جنیہ، آپ پائیں گے تر و تازہ اور رس والے، میٹھے رس والے تازے کھجور آپ پائیں گی، آپ اس درخت کو ہلائیے۔ اس کو کہتے ہیں کسب کرنا، محنت اور مشقت کرنا۔ انبیاء علیہ السلام بھی محنت اور مشقت کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ چاہتا جو وہاں پر کھجور کا درخت لگا دیا گیا تھا، سوکھا تھا، ہرا بھرا ہو گیا، بی بی مریم کی وجہ سے، آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا۔ اب کیا تھا کہ کھجور بھی خود بخود گر جاتے، لیکن حکم فرمایا گیا کہ آپ اس کھجور کے درخت کو ہلائیے، اور اس کے شاخوں سے رطبہ رسیلے کھجور آپ کو گریں گے، جنیہ، گر جائیں گے نیچے۔ آپ کھجور کھائیے اور یہ پانی پیجئے، اور اپنی آنکھوں کو وشربی فریہ عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھیے، زیادہ پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کہ جب بھی کسی انسان کو آپ دیکھیں تو ان سے اشارے سے کہہ دیجئے، بات مت کیجئے، اشارے سے کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ یہ کہہ دیجئے کہ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کہ میں نے نظر مانی ہے، رحمان کے لیے نظر مانی ہے کہ میں آج ہرگز فلن اکل یوم النسیہ، کہ میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی آج کے دن سے۔ اس میں جو حکمت والی بات ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ نظر ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ماننی چاہیے۔ نظر جو ہم مانتے ہیں، ہمارے پاس بھی بہت غلط رواج، بہت غلط طریقے ہیں نظر ماننے کے۔ نظر صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی ماننی چاہیے، جیسا کہ اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے نظر مانی ہے کہ رحمان کے لیے روزہ رکھوں گی اور کسی سے بھی بات نہیں کروں گی۔ تو اس میں چند ایک باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمیشہ جو نظر ماننی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی ماننی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صوما، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اب ہمارے لیے اس میں یہ حکمت کی بات معلوم ہوئی کہ اس زمانے میں جو طریقہ تھا یا جو حکم ہوا تھا بی بی مریم کو، روزے میں خاموشی رہنے کا حکم دیا گیا تھا، خاموش رہنا بالکل،
साकित और सामित रहना, बातचीत नहीं करना, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये हुक्म नहीं है। ये बीबी मरियम के लिए मखसूस था। उस ज़माने में उसको चुप का रोज़ा कहा करते थे, खामोश रह जाना, किसी से बातचीत नहीं करना। आज भी चंद कौमें हैं वो किसी से बातचीत नहीं करती हैं, बिल्कुल खामोश रहती हैं। वो बीबी मरियम के लिए ख़ास हुक्म था कि वो चुप का रोज़ा रहें, किसी से बातचीत ना करें, और अगरचे कोई पूछे तो उनको इशारे से कह दें कि मैंने रहमान का रोज़ा रखा हुआ है, वो भी कौन सा, बातचीत नहीं करने का। बातचीत नहीं कर सकती क्योंकि मैंने मन्नत मानी है। मन्नत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के लिए ही माननी चाहिए, किसी दूसरों के लिए मन्नत नहीं मानी जा सकती, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही मन्नत मानी चाहिए। अब इसमें एक बात ये भी मालूम हुई हमें कि जो सौम होता था रोज़ा चुप का, वो अब हमारे पास शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं है। वो बहुत सारे अहकामात हैं ऐसे जो पिछली कौमों में थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में वो मनसूख कर दिए गए। कि जैसे कि पिछली कौमों में दोनों सगी बहनों से बैक वक्त निकाह जायज़ था, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बे वक्त दोनों बहनों से, दोनों सगी बहनों से बैक वक्त एक ही वक्त में निकाह हराम है, कुरान मजीद में है, नहीं कर सकते। अब करने की सूरत क्या है कि एक बहन को छोड़ दें, तलाक़ दे दें, तो फिर उसकी सगी बहन से निकाह कर सकते हैं, एक सूरत है। या दूसरी सूरत क्या है, जो बीवी से निकाह है उसका इंतकाल हो जाए तो फिर साली से निकाह कर सकते हैं। बीवी की मौजूदगी में साली से निकाह करना इस्लाम में हराम है। कुरान ने साफ कह दिया है कि दोनों बहनों को एक जगह जमा मत करो। पुरानी शरीयत में था ये हुक्म, लेकिन बाद में ये हुक्म अल्लाह तबारक ताला ने मनसूख फरमा दिया। कई एक ऐसे अहकामात हैं जिसको मनसूख कर दिए गए हैं। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुकम्मल शरीयत है। अब इसमें जो अहकामात है वो क़यामत तक रहने वाले हैं, इसमें किसी किस्म का रद्द बदल नहीं होगा। अब ऐसी तावीलें, ऐसी दलीलें कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, इस ज़माने में भी ऐसा होना चाहिए, ये हुज्जत बेकार है, बेअक़ली वाली बात है। अब जो कुरान और हदीस में है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है, उसी पर हमें अमल करना है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास शरीयत में जो रोज़ा रहना है वो सहरी के बाद से इफ्तार तक रोज़ा रहना है। चुप का रोज़ा, खामोशी का रोज़ा हमारे पास नहीं है। दूसरी कौमों में क्या है कि पानी पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते, तो उनके पास खाना नहीं खाने का रोज़ा है। पानी पीने का उनके पास रोज़ा नहीं है, पानी पीने की इजाज़त है, सिर्फ़ खाना नहीं खाना चाहिए, शरबत पी सकते हैं। ये कौम ऐसी भी है हमारे मुल्क में। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में ये है कि सहरी के बाद से खाना पीना, बीवी से जिमा करना, ये सब का सब इफ्तार तक नाजायज़ है, हराम है। इफ्तार के बाद इसकी इजाज़त दी गई है। पहले इफ्तार के बाद भी इजाज़त नहीं थी, बाद में कुरान मजीद में आया है कि बाद में अल्लाह तबारक ताला ने इफ्तार के बाद सहरी तक बीवी से मिलने की इजाज़त दी है। पहले क्या होता था, शुरू जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो उसके अहकामात में ये था कि इफ्तार करने के बाद खाने पीने की इजाज़त थी, खाने पीने की इजाज़त थी, लेकिन तज़व्वुज की इजाज़त नहीं थी। बाद में अल्लाह तबारक ताला ने ये अहकाम को रुख़सत फरमा दिया और कहा कि अल्लाह ताला ने देख लिया है कि तुम सब्र नहीं कर सकते। कुरान की आयत का मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि तुम सब्र नहीं कर सकते, इसलिए अब तुम्हें इजाज़त दी जाती है कि इफ्तार के बाद से लेकर सहरी का वक्त शुरू होने तक तुम अपनी बीवियों के पास जा सकते हो। ये अहकामात में तरमीम कर दी गई है। अल्लाह ताला
جو حکم فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرماتے ہیں اس پر عمل کرنا بغیر کسی تعویل، بغیر کسی حجت کے ہمارے لیے ضروری ہے۔ تب یہ خلاصہ ہمیں معلوم ہوا اس آیت شریفہ سے کہ نظر جس کو ہم منت کہتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی ماننی چاہیے۔ روزہ بھی، کیونکہ نظر بھی ایک عبادت ہے۔ نظر کیا ہے؟ عبادت، جس کو ہم منت کہتے ہیں۔ منت صحیح لفظ نہیں ہے، منت صحیح لفظ ہے، لیکن ہم مانتے ہیں وہ بھی منت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ماننی چاہیے۔ کیسی؟ یا اللہ تعالیٰ میں 3 دن کا روزہ، نفل روزہ، رمضان کا تو ہو گیا، میں 3 دن کے نفل روزے کی منت مانتا ہوں، اگرچہ تو مجھے امتحان میں کامیاب کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ میں اتنے دن روزہ رہنے کی منت مانتا ہوں، اگرچہ تو میری بے روزگاری کو دور کر دے، مجھے روزگار عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے، بیماری سے نجات دے دے، تو میں اتنے دن روزہ رہنے کی منت مانتا ہوں۔ یہ منت جائز ہے۔ اور جہاں تک منت کا تعلق ہے میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر مضمون آ گیا ہے۔ منت میں یہ ہے کہ منت پوری کرنا، منت پوری کرنا، تو منت پوری کرنے کے لیے آپ میں جتنی صلاحیت ہے، طاقت ہے، اتنی ہی منت ماننی چاہیے۔ یعنی آپ کے پاس 5 روزے رہنے کی طاقت ہے اور آپ 10 روزے رہنے کی منت مان لے رہے ہیں، بعد میں 5 روزے رہے، 5 روزے نہیں رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس میں شریعت میں ایسی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ آپ میں جتنی طاقت ہے، صلاحیت ہے، اتنی ہی آپ منت مانیے کہ میں اتنی خیر خیرات کروں گا، اتنے روزے رہوں گا، اتنے بار درود شریف پڑھوں گا، اتنے بار قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا۔ یہ سب منتیں جائز ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مانگنی چاہیے۔ اور پھر منت ماننے کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پوری کیسے کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب آپ کی منت پوری ہو جائے تو پھر آپ کو منت پوری کرنا ہے۔ یعنی آپ جس چیز کے لیے منت مانی تھی تو منت کیا ہونا؟ پہلے پوری ہونا۔ وہ پوری ہونے کے بعد پھر آپ اس کو جو منت مانے تھے 10 روزوں کی، 20 روزوں کی، وہ منت آپ کو پوری کرنا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں تو منت مان لیا تھا لیکن میری منت پوری نہیں ہوئی، تب مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے منت مانی تھی شرط کے ساتھ، شرط کے ساتھ منت مانی تھی کہ اگرچہ ایسا ہوگا تو میں 10 روزے رہوں گا۔ اب ایسا نہیں ہوا تو آپ کو پھر 10 روزے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ جو آپ کے روزے تھے وہ شرط کے ساتھ تھے، آپ نے مشروط منت مانی تھی، شرط کے ساتھ منت مانی تھی کہ اگرچہ میری یہ مراد پوری ہوگی تو میں ایسا کروں گا، اگرچہ مراد پوری نہیں ہوئی تو پھر آپ کو کام کرنے کی ضرورت قطعی نہیں ہے۔ یہ چند احکامات تھے جو برموقع آپ کو سنا دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، جب وہ زجی ہو گئی ان کی بیوی مریم کی، وہ جہاں رہنے لگی تھی، فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، تو بیوی مریم تحملُهُ، اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے آبادی میں جانے لگی، آبادی میں جانے لگی جہاں وہ رہا کرتی ہے، اپنی قوم میں انہوں نے چلے گئے۔ اب اس کے بعد قالو، قوم نے کہا، سب لوگوں نے کہا کہ یا مریم، کہ اے مریم، یہ حرف ندا ہے، یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ اے مریم، بیوی مریم سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا مریم لقد جئتی شیئا فریّا، کہ تم نے یہ کیا کام کیا، تم نے یہ بہت ہی سنگین کام کیا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، اب یہ تم بچہ لے کر آ گئی ہو۔ تو یہ اس زمانے میں بھی زنا حرام تھا، لا ولد اولاد حرام سمجھی جاتی تھی، بری بات سمجھی جاتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے تعجب سے کہا، اس قوم نے تعجب سے کہا کہ اے مریم، یہ تم نے کیا کیا کہ یہ بہت ہی سنگین کام کیا تم نے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب یہ جو انہوں نے کہا یا اخت ہارون،
تب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا بھی نام ہارون ہے، ان کے بھائی کا بھی نام کیا ہے؟ ہارون ہے۔ تب گمان یہ ہوا کہ بی بی مریم ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے یا ان کی بہن تھی۔ تو مفسرین نے یہ خلاصہ کیا اور یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی، کیونکہ ایک صحابی تھے جو عیسائیوں کے ملک میں چلے گئے تھے، تو وہاں کے عیسائیوں کے پادریوں نے، علم والے لوگوں نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہارے قرآن مجید میں ہے کہ بی بی مریم کو قوم نے ہارون علیہ السلام کی بہن سے مخاطب کیا کہ یا اختہ ہارون، کہ اے ہارون علیہ السلام کی بہن۔ تو وہ عیسائیوں نے پوچھا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو تو انتقال کیے ہوئے کئی 100 سال ہو گئے، تو پھر یہ بی بی مریم ان کی بہن کیسے ہوئی؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی کہ ہو سکتا ہے کہ بی بی مریم ہارون علیہ السلام کی اولاد ہو، جیسا کہ عربوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ ہمارے پاس بھی کہتے ہیں ایک نسب ہوتا ہے، ایک خاندانی سلسلہ ہوتا ہے، خاندانی سلسلے کے طور پر بھی بات صحیح ہو سکتی ہے، یا پھر جو بی بی مریم ہیں ان کے بھائی کا بھی نام ہارون ہو سکتا ہے۔ بی بی مریم کے ایک بھائی کا نام بھی ہارون تھا، تو قوم کو بی بی مریم کے بھائی سے وقفیت تھی، تو انہوں نے آر دلانے کے لیے کہا کہ بی بی مریم آپ نے کیسے سنگین عمل کر دیا، حالانکہ آپ ہارون کی بہن ہیں۔ تو اب یہ 2-3 اشکال ہیں، یا تو ان کے بھائی سے ہارون کی بہن کہا، یا پھر صحیح معنوں میں ہارون علیہ السلام کے سلسلے کی بہن ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ابھی انسانوں کو بھی ابن آدم کہتے ہیں، انسانوں کو بھی ابن آدم کہتے ہیں کہ تمہارے دادا جان نے ایسا کیا تھا، حالانکہ وہ تو ہمارے دادا جان ہیں نہیں، لیکن انسانی سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور انسانی سلسلہ آدم علیہ السلام سے جاری ہوا، آج تک چل رہا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو ابن آدم کہہ دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابن آدم۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، لیکن اب ان کی اولاد ہی ساری دنیا میں پھیلی ہے، تو اس مناسبت سے ابن آدم ہم کو بھی کہتے ہیں۔ یا تمہارے والد نے ایسا کیا تھا، تمہارے دادا جان نے، ابا جان نے ایسا کیا، یہ ایک نسبتی بات ہے۔ یہ اب ڈائریکٹ راست اولاد، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ راست اولاد ہی کہا ہے، یہ نسب سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم کہتے ہیں ابن آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد، چونکہ آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرے تھے نہیں، ہو بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے آدم علیہ السلام کی جانب نسبت کر دیتے ہیں۔ تب یہ ہارون علیہ السلام کی بہن تھی، ایسا اس کا مطلب یہاں نہیں نکلتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی سلسلے سے ہی یہ بی بی مریم رہی ہوں گی، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک بھائی تھے یا پھر ان کا نام بھی ہارون تھا۔ پھر قوم نے آر دلاتے ہوئے کہا ما کان ابو کمرا سویہ، کہ تمہارے جو باپ تھے وہ تمہارے باپ بھی بد کردار نہیں تھے۔ حضرت بی بی علیہ السلام کی جو باپ تھے ان کا نام عمران تھا، ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ عمران تھا۔ ماں کا نام کیا تھا؟ ہنہ تھا، ماں کا نام ہنہ تھا۔ تو قوم آر دلاتے ہوئے کہا کہ تمہارے باپ بھی بد کردار نہیں تھے، تمہاری ماں بھی بد کردار نہیں تھی، پھر تم نے یہ سنگین جرم کس طرح سے کیا؟ آر دلانے کے لیے پوچھا، حالانکہ قوم واقف ہے، قوم واقف ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہے، بیت المقدس کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہیں، اور یہ لوگ متولی ہے، ایسا کوئی غلط کام کر نہیں سکتے۔ لیکن اچھے لوگوں میں چند برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگوں میں چند برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہی بدنام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وما کانت امی کا
بقیہ اور نہ تمہاری ماں بدچلن تھی، نہ تمہاری ماں ہنہ بدچلن تھی، نہ تمہارے والد محترم بدچلن تھے، پھر تم نے یہ سنگین کام کیسے کیا؟ تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اولاد اگرچہ نیک ہوتی ہے تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ بھی نیک رہے ہوں گے۔ اولاد کی نیکیوں کو دیکھ کر، تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر، ان کی نیک نامی کو دیکھ کر، ان کے چال چلن کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے والدین بھی نیک تھے۔ جیسا کہ بی بی مریم کی قوم آر دلانے کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ نہ تمہارے والد بد کردار تھے، نہ تمہاری ماں بد کردار تھی، تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگرچہ ماں باپ بد کردار ہوں تو پھر اولاد کے بد کردار ہونے کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نیک چال چلن کے والدین ہو ان کی اولاد بھی ہمیشہ نیک چال چلن کی ہی توقع ہے کہ ہونی چاہیے۔ اگرچہ نہیں ہوتی ہے تو اس میں ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اگرچہ اولاد بد کردار ہو جاتی ہے، بد ہو جاتی ہے، تو اس نیک ماں باپ کی بھی اولاد بد کردار ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن سمجھنا نہیں چاہیے، سمجھنا یہ چاہیے کہ جو اچھے ماں باپ ہیں ان کی اولاد اچھی ہوگی۔ نیک اولاد کو دیکھ کر نیک والدین کی نشاندہی کی جا سکتی کہ بچہ نیک ہے تو اس کے ماں باپ بھی نیک ہوں گے، ایسی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے کیا عار دلا؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ تمہارے ماں باپ بد کردار نہیں تھے تو تم نے یہ بد کرداری کا کام نعوذ باللہ من ذالک کیسے کیا؟ تو اس آیت شریفہ سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ نیک ماں باپ کی اولاد نیک ہی ہوگی اور بد کردار ماں باپ کی اولاد بد ہو سکتی ہے، ہوگی نہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن بد ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ بات اس آیت شریفہ سے معلوم ہوئی۔ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اشارت اشارہ کیا، الیہ اس بچے کی طرف، کس کی طرف؟ اس بچے کی طرف جو ابھی گود میں ہے، جو ابھی پالنے میں ہے، جو ابھی چھوٹا ہے، بات بھی نہیں کر سکتا، اس کی طرف بی بی مریم نے اشارہ کر دیا۔ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالو، قوم نے کہا کہ کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ہی تعجب سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ اتنا چھوٹا بچہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ جو مہد میں ہو، جو جھولے میں ہو۔ مہد کے معنی ماں کی گود کو بھی مہد کہا گیا ہے، اور جو ہم ایلیمنٹری اسکول میں پڑھتے ہیں اس کو بھی مہد کہتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کے لیے ہم جہاں استاد کے سامنے ضامن ادب طے کرتے ہیں پہلی مرتبہ، اس کو بھی مہد کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یہ مسئلہ مشہور ہے کہ ماں کی گود کیا ہے بچے کے لیے؟ سب سے پہلا مدرسہ بچے کے لیے ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے گود میں بچوں کو لے کر کھلاتے وقت وہ جو کچھ کہتی ہیں اس کا بچے پر اثر ہوتا ہے۔ وہ اگرچہ بچے کو سلاتے وقت، یہ ہمارے پاس رواج نہیں رہا، پہلے زمانے میں رواج تھا کہ لوری دینے کا رواج تھا، مہد جھولا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جھولے میں بچوں کو رکھتے تھے، لوری دیتے تھے۔ تو زمانے میں لوری دینے کا جو طریقہ آج کل نکلا ہے، اس زمانے میں کیا تھا؟ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے۔ بچہ بچپن سے ہی کلمہ طیبہ اس کے کانوں میں گھول دیا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسا جھولا دیتے وقت وہ معصوم کو یہی الفاظ کے ساتھ، ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے ایک بزرگ نے، اور انہوں نے اس میں یہ تمام برکت والی جو اس زمانے میں لوریاں ہوتی تھی، اس کا نام لوری نامہ ہی ہے غالباً، میرے پاس بھی تھا لوری نامہ۔ اب اس میں لوری نامے میں انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اتنی بہترین کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں ایسی شاعری میں کسی بزرگ نے ایسی کتاب نہیں لکھی، شاعری میں، اشعار میں ہے، وہ اشعار میں ہے۔ اور پرانے زمانے میں لوری نامہ اتنا مشہور تھا کہ
کہ ہر گھر میں ہونا ضروری تھا، اور وہ خواتین بھی جو پڑھی لکھی ہوتی تھیں وہ لوری نامہ پڑھ کر بچوں کو سلاتی تھی۔ اس میں کیا تھا آپ کو سن کر تعجب ہوگا، وہ لوری نامے میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ رہتا تھا۔ کلمہ طیبہ پڑھنا، بچے کو سلاتے وقت کیا کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا۔ پھر پورے احکامات تھے اس میں، کہ میں شاعری میں، اشعار میں تھے، وہ اشعار میں کیا تھے، پورے احکامات تھے۔ اب بچہ جب ابھی باشعور ہو رہا ہے، اس کو طہارت کا احکام، تیمم کے احکام، نماز کے احکام، اور جناب علی پھر دینی معلومات کے جتنے دین کے احکامات ہوتے ہیں نا، وہ پورے کے پورے ایک رسالہ تھا وہ، اس میں پورے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کے تمام دینی احکامات اشعار کی شکل میں تھے وہ۔ تو مائیں وہ اشعار بچوں کو پڑھ کر سنا دیتی تھیں اور ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا تھا۔ پہلے تحریر کم تھی، پہلے جو تھا قصے کہانیاں کتابوں میں جو بڑے بڑے لکھتے ہیں وہ کم، اشعار زیادہ تھے، اور اشعار سے ہی ولولہ پیدا ہوتا ہے، اشعار سے ہی ولولہ۔ جس کی خرد اچھی ہوتی ہے ان سے قرآن مجید سنیے تو ایک طرح کی نورانیت طاری ہو جاتی ہے ہماری طبیعتوں میں، اور وہی کوئی اگرچہ بگڑ لب و لہجے والا قرآن مجید پڑھتا ہے، وہی قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں ایسا طریقہ تھا، اب ایسا طریقہ نہیں رہا۔ مہد میں سونے والا بچہ بچپن سے ہی شرعی احکامات سے واقف ہو جاتا تھا، شرعی احکامات سے واقف ہو جاتا، بچپن سے ہی۔ اس کی ماں مہد میں، مہد کہتے ہیں گود میں، گود کو اصل میں مہد کہتے ہیں، اس لیے انگریزی میں بھی مقولہ مشہور ہے، اردو میں بھی ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی گود کیا ہے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اب فی زمانہ پہلے کیا تھا، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اب بچے کا پہلا مدرسہ کیا ہو جا رہا، بغیر شرمائے کے بولو، سیل فون دے رہے ہیں۔ اب وہ جیسا ہی سیل فون بند ہو رہا انہیں چیخنا شروع کر رہا، تھوڑے دن کا ہی رہتا، پھر اس کے بعد اس کو معلوم ہو جاتا کہ کون سا بٹن دبانا ہے، اس کو سیل فون دے دیجئے، آپ گھنٹوں غائب ہو جائیے، شاپنگ کر کے آئیے، پکائیے، کھائیے، جو چاہے کیجئے، بچہ آپ سے ربضت میں نہیں رہتا، آپ کو پوچھ کے بھی نہیں دیکھتا۔ وہ بچے کا مہد کیا ہو گیا ہے، ماں کی گود کیا ہو گیا ہے، سیل فون ہو گیا ہے۔ تو جن بچوں کو اسلامی احکامات معلوم ہونا چاہیے تھا، میں بلا مبالغہ آپ سے بول رہا ہوں، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہمارے بچپن میں یہی طریقہ تھا کہ مائیں بچوں کو گود میں سلا کر، دودھ پلا کر وہ نامہ پڑھتی تھیں، وہ لوری نامہ کہتے تھے اس کو، کسی بزرگ نے لکھا تھا، اور اتنا تعجب ہوتا تھا، اتنا مشکل ترین کام، ایک ایک مصرعے میں اسلامی شریعت کا ایک ایک حکم تھا، کیسا لکھے ہوں گے، وضو کے احکامات، وضو کے فرائض، وضو کے نخائص، وضو کی سنتیں، سب کے سب ایک ایک مصرعے میں، ایک ایک شعر میں۔ اب وہ بچہ جب سنتا تھا، اس کو بار بار سناتے تھے، تو پہلے سے ہی انہیں ماں کی گود سے ہی عالم بن کر بڑا ہوتا تھا، ماں کی گود سے عالم ہو کر بڑا ہوتا تھا۔ ایک مجھے کسی بزرگ کا واقعہ ہے، غالباً مدینہ شریفہ میں ایک بزرگ کے پاس ایک خاتون اپنے بیٹے کو لا کر چھوڑتی ہیں تربیت کے لیے۔ امام مالک کا ہی قصہ ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ایک بہت بڑے بزرگ کا قصہ ہے۔ تو گاؤں سے وہ اپنے بیٹے کو لا کر چھوڑتی ہیں اور یہ ریکویسٹ کرتی ہیں استاد محترم سے کہ آپ کبھی بھی اس کو چھٹی مت دیجیے، کبھی بھی اس کو چھٹی مت دیجیے، چھٹی اسی وقت دیجیے جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے، جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے جب آپ چھٹی دیجیے۔
لیکن اب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو حضرت نے سوچا کہ ماں سے ملائے گا، بہت دن ہو گئے ہیں، اس لیے چند دن کی انہوں نے اپنے شاگرد کو چھٹی دے دی۔ وہ چھٹی ماں کے پاس، وہ بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، ماں جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کہ کیا تیری تعلیم مکمل ہو گئی؟ ایسا نہیں پوچھی کیا چھٹی ہے، یہ لیجر ٹائم ہے، اسکول بند ہے۔ دیکھیے آپ، اس لیے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اکرام پیدا ہیں، مفسرین، محدثین اسی زمانے کے ہیں۔ کیا پوچھا ماں نے؟ کیا تیری تعلیم مکمل ہو گئی ہے؟ پھر دروازے کے باہر سے ہی اپنے بیٹے کو لے کر حضرت کے پاس چلے گئی، استاد محترم کے پاس جا کر کہا کہ استاد محترم سے ادب کے ساتھ کہا کہ کیا میرے بیٹے کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مکمل نہیں ہوئی، میں نے اس کو رخصت دی ہے، چھٹی دی ہے۔ تو پھر انہوں نے استاد محترم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے بچے کی جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوتی، اس کا مدرسہ بھی جب تک ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی چھٹی نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں، بڑے بڑے، اور والدین بھی دیکھیے کیسی محنت اور مشقت کر، دروازے کے باہر سے ہی برخاست، کیسے آنا ہوا، ملنے آیا ہوں، نہیں چلو، میری شرط کیا ہے، جب تمہارا علم سیکھنا پورا ہو جائے گا تو جب تمہیں چھٹی ملے گی، جب تمہیں علم پورا ہونا تو چھٹی۔ ماں باپ کیسے تھے اس زمانے، کیسے معیاری ماں باپ تھے، لے جا کے پھر مدرسے میں بٹھا دیے، پھر آگے گھر۔ ایسا ہوتا آج کل کے زمانے میں، ذرا بچہ رویا، جان دو آج نکو اسکول کو نہیں، ذرا بچی ضد کری، جان دو مت لے کے جاؤ۔ اب نے کیا کری، بچہ اور بچی گھر میں دن بھر بیٹھ کے سیل فون دیکھ رہے۔ یہ آپ کے، اصل میں ہم کو اتنا ذوق و شوق نہیں ہے بچوں کو تعلیم دلانے کا، اصل جو کوتاہی آ گئی ہے وہ ہم میں آ گئی ہے، جو کمزوری آ گئی ہے ہم میں آ گئی ہے، کہ پرانے زمانے میں علم میں پختگی تھی، علم پختہ رہتا ہے تو عمل بھی پختہ رہتا ہے، علم میں اگرچہ کجی رہی تو عمل میں بھی کجی رہتی، علم پختہ ہونا۔ اس زمانے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ اگرچہ علم پختہ ہوگا تو یہ پھر اپنے استاد کے مسند پر بیٹھے گا، یہ استاد کے مسند پر اسی وقت بیٹھے گا جب اس کے پاس علم میں پختگی آ جائے گی۔ اب دیکھیے آپ، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو قوم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، کیا بات کا، کہ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہ یہ بچہ کیسے بات کرے گا جبکہ یہ ابھی مہد میں ہے، یہ ابھی مہد میں ہے، گود میں ہے، جھولے میں ہے، اتنا چھوٹا بچہ کیسے بات کرے گا؟ قوم کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بچے کی بات کرنے کی عمر نہیں ہے، یہ بات کیسے کرے گا؟ اب دیکھیے، ہمیشہ غلطی وہاں پر ہوتی ہے جب ہم ہر شے کو اسباب پر تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ اسباب رہتے ہیں، مسبب نہیں رہتا۔ اگر مسبب رہ جائے تو ہر مسئلے کا حل آسان نکل جاتا ہے۔ مسبب پر پہلے ذہن جانا، اسباب۔ اب جو قوم کا ذہن ہے، کہاں جا رہا قوم کا ذہن؟ اسباب پر جا رہا، کہ تو اتنا چھوٹا بچہ ہے، یہ بھی بات کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ یہ قوم کا ذہن ہے۔ اب دیکھیے، بی بی مریم کا ذہن کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ انہوں نے صاف اپنی برات کے لیے اشارہ کر دیا، جو بچہ بھی گود میں ہے، اشارہ کر دیا۔ قوم نے اعتراض کیا، کیسے بات کرے گا یہ تو بہت ہی چھوٹا بچہ ہے۔ پھر بچے نے خود بات کی، خالا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا
انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب یہ ایک جملہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی عمر میں جب بات کرنے کی عمر نہیں ہوتی، لیکن اگرچہ اللہ تعالیٰ چاہا تو اس عمر میں بھی بات کر سکتے ہیں، اتنی چھوٹی عمر میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ انی عبداللہ۔ یہ انی عبداللہ وہ واحد کلمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلا ہوا کہ ان کی قوم کے پورے عقیدے کو ختم کر دیتا ہے۔ میں انی، بے شک میں، عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں میں۔ اب اس میں سب سے پہلے بات کیا معلوم ہے؟ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلی بات معلوم ہوئی کہ میں الہ نہیں ہوں۔ میں کیا ہوں؟ الہ نہیں ہوں، بلکہ میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں، میں معبود نہیں ہوں۔ پہلے سے ہی اعلان کر دیا بچپن سے ہی کہ میں معبود نہیں ہوں بلکہ میں عبد ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں معبود نہیں ہوں۔ اگرچہ ایک جملے پر قوم تفکر کرتی تو آپ یقین جانیے کہ آج عیسائیت نام کی کوئی چیز روئے زمین پر باقی نہیں رہتی، اگرچہ ان کو اس جملے پر پورا یقین ہوتا۔ اب ان کو کیا یقین ہے؟ وہ تو قرآن مجید میں ہے، وہ تو قرآن مجید میں ہے، ہماری کتابوں میں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی انجیل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں عبادت کے لائق ہوں، ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ میں عبادت کے لائق نہیں ہوں۔ اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ انا بشر مثلکم، کہ میں تم جیسا انسان ہوں، میں عبادت کے لائق نہیں، میں خدا نہیں ہوں، بلکہ میں انسان ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ محض عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ان کو خدا بنا دیے۔ ان کے جو معجزات ہیں، معجزات دیکھ کر کے انہوں نے مٹی سے پرندوں کو بنایا اور ہوا میں اڑا دیا۔ بہت ہی اعظم معجزہ ہے جو انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ کوڑیوں کو، بیماروں کو شفا یاب کر دیا، تو سمجھے کہ یہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، شفا یاب کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پرندوں کو اڑا دیا، تو لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آئی کہ مٹی سے پرندے بنا کر اڑانا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے معجزات دیکھ کر لوگوں نے ان کو الہ بنا دیا۔ اب انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ جو خود نہیں کر سکتا، جو انسان خود نہیں کر سکتا، وہ دلائل قائم کرتا ہے کہ دوسرا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جو کام وہ خود نہیں کر سکتا، دوسروں کے بارے میں بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب جیسا کہ جو آدمی کسی تیراکی سے واقف نہیں ہے، تیرنے سے واقف نہیں ہے، تو انہیں یہ سمجھتا کہ دوسرا بھی نہیں تیر سکتا، دوسرا بھی نہیں تیر، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بھئی مجھے تیرنا نہیں آتا، یہ میری کمزوری ہے، اس کو تیرنا آتا ہے، یہ تیراک ہے۔ انہیں کیا سمجھتا؟ میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، لہذا مجھے تیرنا نہیں آتا، اس کو بھی تیرنا نہیں آتا۔ یہ دلائل قائم کرتے ہیں، کم عقلی، کم علمی کی باتیں ہیں اس طرح سے دلائل قائم کرنا۔ تب یہاں پر بھی قوم نے ایسا ہی کہا۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ انی عبداللہ، کہ میں عبد ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ اس میں اس بات بھی ہے، انکار بھی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس بات بھی ہے۔ اس بات کس بات کی ہے؟ کہ میں بندہ ہوں۔ انکار کہ میں معبود نہیں ہوں۔ ایسے ہی کلمہ طیبہ میں ہے۔ کلمہ طیبہ بھی کیا ہے؟ اقرار بھی ہے اور انکار بھی ہے۔ لا الہ میں انکار ہے،
الا اللہ میں اقرار ہے۔ آپ حضرات کو سن کے تعجب ہوں گا کہ ہم پڑھتے نہیں، اور کلمہ طیبہ کے اوپر لوگوں نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھ دی، بڑی بڑی ضخیم، خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بظاہر دیکھنے میں کلمہ معلوم ہو رہا ہے، ہمارے ایمان کا یہ حقیقی معنوں میں ایمان ہی ہے خلاصہ، لیکن اس کے اوپر جن کے شرح صدر ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جن کا شرح صدر کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی اقرار اور انکار کے اوپر ہی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں۔ پہلے کیا ہے؟ لا انکار ہے۔ پہلے لا سے کلمہ طیبہ شروع ہوتا نا، لا الہ، لا انکار ہے، لا اقرار ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ پہلے انکار کرنا، بعد میں اقرار کرنا۔ سب سے پہلے کیا کرنا؟ نہیں سے شروع کیا۔ وہ نہیں میں کون کون نہیں ہے؟ نہیں میں انکار میں اتنا زیادہ انکار ہے کہ پھر ہم کو اقرار سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہوتی۔ انکار کرنا، نفس کا انکار کرنا، بری چیزوں کا انکار کرنا، برائیوں کا انکار کرنا، اتنا انکار ہے، آخر میں صوفیہ نے لکھا کہ خود اپنا بھی انکار کرنا۔ خود کیا کرنا؟ اپنا بھی انکار کرنا۔ اگرچہ اپنا نے انکار کر کے میں ہوں اگرچہ کسی نے کہا، میں ہوں اگرچہ کسی نے کہا، تو گویا کہ وہ اپنے نفس کے تحت آ گیا، کیونکہ نفس ہے جو کہتا ہے کہ میں ہوں، اپنا بھی انکار کرنا ہے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں صرف کلمہ طیبہ کے اوپر۔ تو یہاں پر انی عبداللہ میں پورے کے پورے کرسچینٹی کا کیا ہو گیا؟ ریجیکشن ہو گیا۔ یہیں ایک ہی جملے میں اللہ نہیں ہوں بلکہ کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ اب اس میں بھی دیکھیے، انی بے شک میں، عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں، یہ اقراری معنی ہوئے۔ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کلمہ اقرار۔ کلمہ اقرار میں ہی کلمہ انکار ہے۔ دیکھیے، اقرار میں ہی کیا ہے؟ انکار ہے۔ اقرار کیا ہے؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انکار کیا ہے؟ میں اللہ نہیں ہوں۔ سمجھ میں آ رہا؟ میں اللہ نہیں ہوں بلکہ کیا ہوں؟ میں اللہ کا بندہ۔ اس میں اقرار بھی ہے، انکار بھی ہے۔ پورے مذہب کی گویا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا، جو مذہب کا بیس ہے۔ عیسائیت کا بیس کیا ہے؟ تین خدا نہیں، تین معبودین۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ، بی بی مریم بھی الہ، اللہ تعالیٰ بھی الہ۔ تین معبودین ہیں ان کے پاس۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ نہ میں معبود ہوں نہ میری، چونکہ میں معبود نہیں ہوں لہذا میری امی بھی معبود نہیں ہو سکتی، میرے تو باپ ہے ہی نہیں۔ اگرچہ تم لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کو بھی باپ کہہ رہے ہیں، کہ اللہ کو بھی باپ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سارے کے سارے عقیدے کا رد ایک ہی جملے میں کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ اگرچہ یہ کلمہ آج عیسائی کے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تو اب سمجھ میں تو آتا ہے لیکن وہ مانتے نہیں۔ اس لیے نہیں مانتے، اگرچہ مان لیے تو کیا ہو جائیں گا؟ ان کے پورے کا پورا عقیدہ ان کے مذہب کا ہی رد ہو جائیں گا، ان کا مذہب پورے کا پورا رد ہو جائیں گے، اس لیے نہیں مانتے وہ لوگ۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ نمبر 1 کتاب عطا کیا ہے، نمبر 2 وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ کتاب عطا کیا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اب دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام ابھی مہد میں ہیں، گود میں ہیں، پھر وہ اعلان کر رہے ہیں اپنی نبوت کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے
نبی بھی بنا دیا اور مجھے کتاب بھی عطا کیا ہے۔ حالانکہ کتاب تو بہت بعد میں، انجیل تو بہت بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے، بہت بعد میں عنایت فرمائی ہے۔ اور پھر نبی بھی یہاں پر اعلان کر دیا، ایسے نبی ہیں جنہوں نے اپنی نبوت کا اعلان بچپن سے کر دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہی کہتے ہیں۔ گو کے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے، گو کے الفاظ کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، لیکن یہ توفیقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور پھر کیا کہا انہوں نے؟ میں جب تک زندہ ہوں بالصلاتی، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، والزکاتی، اور مجھے زکوٰۃ دینے کی وصیت کی گئی ہے، ما دمت حیّا، میں جب تک زندہ ہوں، میں جب تک زندہ ہوں مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، روزہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، جب تک میں زندہ ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسے سوالات آپ اچھی طرح سے ذہن نشین رکھنا، چونکہ جو مخالفین ہیں ایسے ہی ڈاؤٹ میں آپ کو ہرا دیتے ہیں، انہی باتوں سے آپ کو ہرا دیتے ہیں۔ کیا ہے دیکھیے اس میں نزاکت والی بات۔ اب جو آپ کے مخالفین ہیں آپ سے یہ سوال کریں گے کہ بھائی صاحب، آپ کی قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ مجھ پر کتاب نازل کی گئی ہے اور مجھے نبی بنا دیا گیا ہے، اور میں جب تک زندہ رہوں گا نماز ادا کرنے کی مجھے وصیت کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ دینے کی وصیت کی گئی ہے۔ اب یہ تو ہیں اتنے چھوٹے بچے، یہ شرعی احکامات کے تو متحمل ہے ہی نہیں، پھر ان پر یہ تمام چیزیں لاگو کیسی ہوں گی؟ تو آپ کو جواب دینا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایٹ پریزنٹلی ابھی آپ نماز پڑھو، یہ جملے میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ کیا اشارہ نہیں ہے؟ کہ آپ ابھی سے نماز پڑھو۔ اس میں نزاکت، آپ کو آپ کے مخالفین ایسے سوالات میں الجھا دیتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ارے بات تو صحیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو گود میں ہیں، وہ کس طرح سے نماز پڑھیں گے، وہ کس طرح سے زکوٰۃ دیں گے، وہ کس طرح سے یہ عمل کریں گے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو آپ کا مخالف ہے، دیکھیں آپ کے پاس کیسے باتیں لکھے ہوئے ہیں، دیکھو چھوٹے بچے کو حکم دے رہے ہیں، اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو جواب یہ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر القاء فرمایا، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی ہے، روزہ فرض فرمایا ہے، زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، اور یہ جو عبادتیں ہیں یہ جب بھی فرض ہوتی ہیں، جب یہ عبادتیں ادا کرنے کا میں متحمل ہوتا ہوں۔ نماز جب آپ عاقل اور بالغ ہو جاتے ہیں تو آپ پہ نماز فرض ہوتی ہے، بچوں پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ بچوں کو ہم جو نماز پڑھاتے ہیں، روزے بچوں پر فرض ہے نہیں ہے، جب تک کہ بالغ نہ ہو جائیں بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں، جب تک کہ باشعور نہ ہو جائیں ان پر نماز 6-7 سال کے نہ ہو جائے نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن ہم پھر بھی پڑھاتے ہیں، عادت کے لیے پڑھاتے ہیں۔ تو آپ کو ایسا جواب دینا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں، تو جب آپ پر نماز فرض ہو جائے، جب آپ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں اور نماز پڑھنے کے جب آپ لائق ہو جائیں تو اس وقت آپ کا نماز فرض ہے۔ حالانکہ دیکھیے اب جتنی قرآن کے شرعی احکامات ہیں سب تو ہے، لیکن سب شرعی احکامات سب پہ لاگو ہو سکتے کیا؟ اب مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں، زکوٰۃ کا حکم ہے قرآن مجید میں، اے مسلمانوں وآتوا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہے، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ نماز تو سب کے لیے فرض ہو گئی، لیکن زکوٰۃ سب کے لیے فرض ہے کیا؟ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس کے لیے فرض ہے؟ جن کے لیے مال ہے ان کے لیے زکوٰۃ فرض ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے پاس زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا حکم مؤخر ہے۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ مؤخر ہے۔ جب آپ کے پاس دولت آ جائے گی تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔
یہ اسی نہج کا جملہ ہے کہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے، باشعور ہو جائیں گے، تو اس وقت آپ پر نماز فرض ہو جائے گی، تو نماز پڑھیے۔ جب آپ زکوٰۃ دینے کے متحمل ہو جائیں گے تو اس وقت آپ زکوٰۃ دیجیے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، انہوں نے اپنے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا لوگوں کے سامنے اقرار کیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِی، اور مجھے جباراً شقیّا، متکبر اور بدبخت نہیں بنایا گیا ہے۔ گویا کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا، اس آیت شریفہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا، چونکہ والد تو ہے نہیں، تو مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا گیا ہے۔ اور وَلَمْ يَجْعَلْنِی، اور مجھے بنایا گیا ہے، ہرگز نہیں بنایا گیا، متکبر، جباراً، تکبر کرنے والا، شقیہ، بدبخت، مجھے بدبخت اور متکبر نہیں بنایا گیا ہے۔ تو اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ اگرچہ ماں باپ دونوں موجود ہیں یا دونوں میں سے ایک موجود ہے، اور جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ کیا ہیں؟ متکبر ہیں، اور گویا کہ کیا ہیں؟ وہ شقیہ ہیں، متکبر بھی ہیں اور بدبخت بھی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت نہیں کرنے والوں کے لیے یہ سورہ مریم کی 32ویں آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ والدین ہونے کے باوجود جو بچے اپنے والدین کی خدمت نہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے متکبر اور شقیہ نہیں بنایا گیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، اگرچہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ بدبخت ہے۔ یہاں آج کا درس میں ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ بہتر سے بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں ان سب پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ارحم لنا وانت خیر الراحمین، وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان